اور مولانا محمد ذاکر ایک جائزہ۔ ہم تاریخ کو جب بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ مطالعہ پاکستان ہو، چاہے وہ تاریخ پاکستان ہو یا وہ تحریک تاریخ پاکستان ہو، تو ہماری تاریخ شروع ہی سر سید احمد خان سے ہوتی ہے کہ جی 1857 میں ہندوستان والوں نے، جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، انہوں نے جنگ آزادی لڑی، جس میں ناکامی ہوئی، اور ناکامی کے بعد جو یہاں کے لوکل کمیونٹی تھی، چاہے وہ ہندوز تھے چاہے وہ مسلمان تھے، ان کو بہت مشکل حالات درپیش تھے۔ تو اس میں ایک شخصیت ابھری جنہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک پل کا کردار ادا کرے، رولر اور رولڈ کے بیچ، حکمران اور رعایا کے بیچ، تاکہ یہ جو چکرش ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے۔ تو سر سید احمد خان کو لگا کہ اس کو برج کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، تاکہ وہ اپنا موقف، تاکہ وہ اپنے رائٹس، اپنی جو حکمران کمیونٹی ہے اس کو بتا سکیں، اور دونوں کے بیچ میں ایک جو فلیکسیبل ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ تو یہاں سے سارے بچوں نے پڑھا ہے کہ آپ نے مراد آباد میں اسکول کھولا، غازی پور میں اسکول کھولا، بہت اچھی اس وقت جو ایک سر سید احمد خان کا ایک انیشیٹو تھا کہ آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے اس کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن تھی اس کو ٹرانسفر کر کے، اس کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے ان میں یہاں کی جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو ٹیچ کیا جائے۔ تو یہاں سے کام شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ جو یہاں کی لوکل کمیونٹیز ہیں وہ ایجوکیٹ ہونا سٹارٹ ہوئی، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلا، اور انہوں نے اپنے رائٹس کی بات کی۔ اب یہ دونوں ادوار ڈیفرنٹ ہیں۔ سر سید احمد خان کا جو دور بنتا ہے وہ 19th سینچری بنتی ہے، بلکہ وہ تقریباً 18th سینچری اور 19th سینچری، اور جب ہم مولانا محمد ذاکر کی بات کرتے ہیں تو وہ 20th سینچری بنتی ہے، کہ جو سر سید احمد خان کا وقت تھا وہ ٹوٹل بنتا ہے جب یہاں پہ انگریز آ رہے تھے، اور مسلمان جو پہلے کی حکومت تھی، مغلیہ پیریڈ تھا، وہ زوال پذیر ہو چکا تھا، اور جب مولانا محمد ذاکر آتے ہیں تو مسلمان یہاں کی جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ ان کو پھر ایک دفعہ ریوائول کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس وقت جو کالجز بنایا، ایک کالج بنایا جو بہت، جس کی بہت فیم ہے، جس کو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں اپنے سلیبس کے اندر بھی، ایم اے او کالج، جس کو پہلے سکول 1877 میں، اس کے بعد پھر وہ کالج بنا، اور کالج کے بعد 1921 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ ایک ایجوکیشن کی جو فضا ہے، جو ایجوکیشن کا ماحول ہے، وہ ہمیں ہندوستان کے اندر نظر آتا ہے۔ جو ٹاپک یہ میں نے چنا تو میرا مقصد یہاں تھوڑا سا مختلف تھا، کہ سر سید احمد خان کو ہمیشہ سلیبس کے پہلے پیجز میں رکھا گیا، بے شک ان کا قد بھی بہت بڑا تھا اس دور کے اندر، لیکن جو یہاں کی لوکل لوگ تھے جنہوں نے اس سوسائٹی کے لیے ایکچولی کنٹریبیوٹ کیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جہاں کی جو عوام الناس ہے وہ کھڑی ہوئی، جس نے پاکستان کے لیے کوشش کی، ان کو تاریخ کے اندر کہیں پہ بھی جگہ نہیں ملی۔ یہ پنجاب کے ساتھ خاص طور پہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری کو دیکھیں تو پنجاب کے جو ہمیں جنگ آزادی کے ثبوت بھی ہیں تو وہ تاریخ پہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر آپ پنجاب کے اسکالرز کی بات کریں
पंजाब के इदारों की बात करें तो वो उस तरीके से नुमायां नजर नहीं आते जिस तरीके से एक सेंट्रल इंडिया के अंदर एक दिल्ली में बैठे हुए एक बुजुर्ग जिनका उसके सेंटर में घर है, जो फेम उनको मिली। आज मैं थोड़ा सा जो मेरा कंपैरिजन होगा वो रिसोर्सेज पे होगा, हालात पे होगा, उनके अबाव अजदाद पे होगा, उनकी एजुकेशन पे होगा, उनका जो सोशल स्टेटस था उस पे होगा। फिर हम कंक्लूड करेंगे कि काम एक्चुअली ज्यादा किसने किया इस मुआशरे को अपलिफ्ट करने में। तो सर सैयद अहमद खान की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान के जो अबाव अजदाद हैं उनका ताल्लुक किस खानदान से था और वो किस क्लास में फॉल करते थे। जिस तरह मार्क्स ने क्लासेस को डिवाइड कर दिया कि मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। चलो कि सर सैयद अहमद खान के जो वालिद थे जिनका नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी और उनको फजलुल्लाह भी कहते थे, वो मुगल पीरियड के अंदर मुंशी थे। अब ये जो मुंशी का लफ्ज है ये क्लर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये जो आपका सेक्रेटरी होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ये उस वक्त के जो आपके उस्ताद थे उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मुगल कोर्ट के अंदर एक बड़े एक्टिव परफॉर्मर थे आपके वालिद साहब। अब हम जाते हैं जी उनके दादा और नाना की तरफ। तो उनके जो दादा थे सैयद हादी, वो उस वक्त उनको एक स्टेटस मिला हुआ था जिसको मुगल पीरियड के अंदर जो स्टेटस है या पोजीशन है, जिस तरह अभी हम बात करें तो हम कहते हैं फलाने पीएमएस कर लिया, फलाने सीएस कर लिया, और सीएस के बाद हमने उसको कैटेगरी में रखा हुआ है कि फलान जो है वो सीएसपी है, फलां एएसपी है, फलां एसी है। तो इसी तरीके से वहां पे जो स्टेटस था वो एक मनसबदारी निजाम था और उनको वहां पे एक मनसब मिला हुआ था। मतलब सर सैयद अहमद खान के वालिद मुंशी, उनके दादा मनसब पे है और उनको क्या है कि उनको टाइटल मिला हुआ था जवादुद्दौला। ये उस वक्त की जिस तरह ये आप ओहदे कह रहे हैं, ओहदों के सिलसिले में उनको जो टाइटल मिला हुआ था वो जवादुद्दौला का था। और उसी तरीके से अगर हम नाना की बात करें तो वो ख्वाजा फरीदुद्दीन थे, वो अकबर जो था अकबर II उसके प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये जो मैंने बैकग्राउंड सेट किया है ये इसलिए किया है कि सर सैयद अहमद खान जो ब्रिटिश रूल में रोल परफॉर्म कर रहे थे, जो आज हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, तो वो उस वक्त कल्चरली, एजुकेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बहुत रिच थे। उनको ये रोल परफॉर्म करने के लिए किसी बड़ी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। वहां पे आगे हम देखें और हम थोड़ा सा मूव करें सर सैयद अहमद खान के, तो सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश पे रोल पे थे। आप उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कलेक्टर रहे और उसके बाद उनकी जुडिशियल सिस्टम के अंदर मजिस्ट्रेट रहे। अब ये कितनी क्लोज टाइज थी सर सैयद अहमद खान की उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब सर सैयद अहमद खान की हम बात करते हैं कि उनके फ्रेंड्स की लिस्ट क्या है। तो जी फ्रेंड्स की लिस्ट ये है कि उनके बनारस के कमिश्नर हैं शेक्सपियर, विलियम मेयर जो लेफ्टिनेंट कर्नल है NWFP के उस वक्त के। इसी तरीके से अगर हम और लिस्ट शुरू करें तो सर सैयद अहमद खान की जो एक्सेस थी वो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन तक ब्रैक थी। ये उस वक्त के जो वायसराय थे। अगर मैं आज इसको रिलेट करूं तो बच्चों ये लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन की जो बात कर रहा हूँ, ये 1876 से 80 और 80 से 84 तक इन्होंने वायसराय रहे इंडिया के। तो ये इस तरीके से है जैसे आज पाकिस्तान के किसी बंदे को ट्रंप से मिलना, वायसराय ऑफ इंडिया से उस वक्त के साथ एक्सेस होना, इस तरीके से बनाया। तो वो सिर्फ मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अंग्रेजों के लिए, साम्राज्य के लिए नए लोग तख्लीक कर रहा था जो उनको समझ सके और उनकी फिलॉसफी को इस मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट कर सके। देखिए, जब आप कोई
اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے نا رولر راج، تو اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ کمیونٹی کو ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1860 میں برٹش رول نے جی کینال سسٹم انٹروڈیوس کیا، انہوں نے نہری نظام متعارف کروا دیا۔ اب ہمارے سادہ لوگ انسانوں نے سمجھا کہ شاید ہماری بھلائی کی، نہیں ایسا نہیں تھا۔ ان کو ایک کمپوزڈ کیلکولیٹڈ فارم میں اچھی ایگریکلچر چاہیے تھی تاکہ را میٹیریل کی جو ایک ریشو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ہاں جی، ریل کو متعارف کروا دیا، اب بڑا فائدہ ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن بہت ایزی ہوگی۔ لیکن نہیں، ٹرانسپورٹیشن آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے نہیں تھا۔ جنگیں، جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ وہی وقت ہے جب ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بھی اگر بغاوت اٹھتی ہے تو ہم کیسے منیمم ٹائم کے اندر اپنی جو ملٹری ہے اس کو ایکسیس کروا سکتے ہیں، جس سے ہم را میٹیریل جو ہے وہ اپنی پورٹس تک لے جا سکیں، جس کے ذریعے سے ہم جو ادھر سے آئی اپنی پروڈکٹس ہیں ان کے مارکیٹ میں لے جا سکیں۔ اس کے لیے ریل کا نظام متعارف کروایا گیا۔ تو اسی طریقے سے سر سید احمد خان نے جو کالج بنایا، بے شک مسلمانوں کو فائدہ ہوا، بے شک سر سید احمد خان کے انٹینشن پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، بے شک ان کا سٹیٹس میں کوئی چیلنج بھی نہیں کرنے جا رہا، لیکن وہ ایک پیور ویسٹرن بیسڈ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس نے ایک نئی ایلیٹ کلاس پروڈیوس کی، جس نے اس سوسائٹی کے لیے اچھے سے زیادہ ناسور پیدا کیے اور پرابلم بنائے۔ اب آتے ہیں کہ مولانا محمد ذاکر صاحب نے، جس طرح پہلے آپ کو ڈاکٹر رحمانی صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے ان کے جو سٹارٹنگ سینٹینسز تھے وہ یہی تھے کہ صوفیزم کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ماڈرنزم نے کیا، اور یہ جو ایم اے او ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمبل آف ماڈرنزم۔ اب ہم آتے ہیں مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ اٹھا لیجیے پہلے دن سے آپ کے جو مطلب ہمیں شجرہ ملا اس میں وہ آباء و اجداد مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں، تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ لنک چلتا چلتا مولانا محمد ذاکر صاحب پر آ پہنچا۔ اور مولانا محمد ذاکر صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ اس گاؤں میں جس میں 2025 میں بھی ٹیلی نار کے سگنل نہیں آتے، اتنا ریموٹ ایریا ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے ایک ویژن کے ساتھ۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آپ کو ظاہری طور پہ سپورٹ آپ کے والد نے بھی نہیں کیا تھا کہ اگر کہیں کہ آپ ہاں جی گڈ، آپ اچھا کر رہے ہو، کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے والد خاموش تھے، نہ انہوں نے کہا کہ آپ کرو، نہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ کرو۔ اب جو مولانا محمد ذاکر کے اندر جو ایک ڈسٹنکشن ہے، بے شک تاریخ کی کتابوں میں ہم نہ پڑھ سکے، اللہ نے ہمیں ہمت دی، ہم نے ان اوراق کو دوبارہ پلٹا، کتابوں کے ذریعے سے، ان کے وقت کے لوگوں کے ذریعے سے دوبارہ ان کو پڑھنے کا موقع ملا، تو پتہ چلا کہ کتنی قد آور شخصیت ہے جس کو ایسے بالکل خاموش کر کے لٹا دیا گیا ہے۔ میرے لیے تو یہ عقل کی بات ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے مولانا محمد ذاکر پہ پی ایچ ڈی کی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ ہم نے سلسلہ شروع کر لیا ہے، اور ان کے جو فیچرز ہیں، ان کی جو زندگی کے پہلو ہیں، وہ جس طریقے سے اجاگر کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ایک ایک پہلو پہ کئی پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر سے پیدا ہوئے، چنور سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ملتان چلے گئے، ملتان سے کچھ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دیوبند گئے، دیوبند جا کے تعلیم حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں، اب آپ بچوں میں سے کافی سارے بچے ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت تحریک خلافت میں حصہ لیا، جیل میں۔ سوچ کی بات کرو، ویژن کی بات کرو، کوئی بیک پہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے، کوئی چاچا ماما ایم ایل اے نہیں ہے، کمشنر نہیں ہے، والد ہیں جو اپنے ایک دو گاؤں سے آگے، ان کو کوئی شاید لوگ ان کے مطلب ایک باضابطہ طور پہ پروڈکشن بھی نہ ہو، لیکن وہاں سے سوچ لے کے آئے کہ میں نے اپنے علاقے کو انلائٹن کرنا۔ ایک ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے انلائٹن کرنا۔ یہ جو ہم بار بار یہ
اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو سالانہ شروع کیا ہے، تو بچوں یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مولانا محمد ذاکر صاحب کی کوئی صرف تعریفیں کریں، کوئی ہم ان کے اس طریقے سے تعریفیں کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی کا حق ہے تو وہ ادا ہونا چاہیے۔ اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ کس طریقے سے ایک شخصیت ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھی اور کس طریقے سے انہوں نے علم کو لے کے ایک ویژن بنایا اور اس ویژن کو پریکٹیکل کرنے کے لیے کیسے انہوں نے ایفرٹس کی، اور پھر آج اسی کا سبب ہے کہ ہم آج یہاں پہ ان کی ہی بنائی ہوئی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جانے والے کوئی بہت بڑی ایلیٹ کلاس نہیں ہے، کوئی بڑی ٹاپ یا اپر کلاس لوور کلاس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو پڑھتے ہیں وہ لوور کلاس سے آتے ہیں، وہ لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں، اور آج وہ پاکستان کے مختلف اداروں میں بہت اچھی جاب سرو کر رہے ہیں۔ ان میں بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن مولانا محمد ذاکر صاحب نے کھڑا کیسے کیا، جس کو آپ چھپر کہتے ہیں، ایک چھپر ہے، اس کے نیچے گاؤں سے آٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لوکل لیول پہ کوئی ٹیچرز کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ فیکٹس اینڈ فگر میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، جنرلائز کرتا جاؤں گا چیزوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ویژن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب سر سید احمد خان کی بات کر رہے تھے، سر سید احمد خان کو تو سارا ماحول سپورٹ ہوتا، اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ مولانا محمد ذاکر کو تو یہاں کی لوکل جو کمیونٹی تھی، یہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی، وہ بھی ڈپریس کرنا چاہتی تھی کہ ایک مولوی کی یہ ہمت کہ ایک مولوی یہ سکول بنائے گا، ایک مولوی ہمارے خلاف الیکشن لڑے گا، ایک مولوی ہمارے خلاف یونیورسٹی بنائے گا، لیکن ہمت نہیں ہوئی، جیل گئے، دوسری بار بھی جیل گئے، چھوٹے سے ایک مکتب بنایا۔ لیکن اس مکتب کی خوبصورتی یہ تھی کہ سر سید احمد خان نے جو سکولنگ یا جو ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا وہ ویسٹرن تھا، مولانا محمد ذاکر نے جو ایجوکیشن کا ایک سسٹم متعارف کروایا وہ ایک امالگمیشن تھا، جس میں ویسٹرن ایجوکیشن بھی تھی، جس میں ویسٹرن کلچر کو ریزسٹ کیا گیا تھا، اور یہاں پہ اسلامک ایجوکیشن بھی تھی۔ علی گڑھ کا اگر کچھ اثر نظر آ رہا تھا تو ساتھ الازہر کا بھی کچھ نہ کچھ اثر نظر آ رہا تھا، اور اس ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آپ اٹھے اور آپ نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سکولز بنانا شروع کیے۔ پھر آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ صرف ایک چیز پہ ٹکی رہی، اور وہ تھی ہیومینٹی کو سرو کرنا۔ بہت بڑے